يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ. ناظرین، ربیع الشریف کا خصوصی ٹرانسمیشن، خصوصی پروگرام مرحبا سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ہوں حافظ محمد علی نقشبندی آپ کو محبت بھرا سلام پیش کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، یہ پروگرام آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے گلیمر پینٹس، کرونا پینٹس، روایت کوکنگ آئل، المدینہ فلور میلز، برج پاور بیٹریز، رمادہ ہوٹل، حاجی محفوظ شیرمل ہاؤس، بابا گروپ آف کمپنیز، لاسفہ بریٹ اور دیگر دوست احباب نے. ناظرین، الحمدللہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کرم ہے کہ الحمدللہ یہ ربیع الشریف کا مہینہ آج 8 ربیع الشریف ہے. رحمت عظمت برکتیں لوٹنے کے لیے آپ اور ہم سب یہاں پر جمع ہیں. آپ نے دیکھا کہ ہر گلی، ہر مکان، ہر محلہ، ہر دیوار سب کچھ سج چکا ہے، کیونکہ میرے حضور تاجدار مدینہ امام الانبیاء حسنین کے نانا ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا یہ مہینہ ہے، مبارک مہینہ. اور ناظرین، خاتم المرسلین، رحمت للعالمین، شفیع المسلمین، انیس الغریبین، سراج الصالحین، محبوب رب العالمین، حضور پرنور شافع یوم النشور، ہر دل کا قرار، ہم غمخاروں کے سرکار 12 ربیع الشریف کو صبح صادق کے وقت جہاں میں تشریف لائے اور آ کر بے سہاروں، غم کے مارو، دکھیاروں، دل فگاروں اور در در کی ٹھوکریں کھانے والے بیچاروں کی شام غریبہ کو صبح بہارہ میں تبدیل فرمایا اور صبح بہارہ بنا دیا. مسلمانوں، صبح بہارہ مبارک ہو، وہ برسات انوار سرکار آئے. ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. ناظرین، مہمانوں کو تعارف کچھ اس طرح ہے کہ آج جو مہمان ہمارے درمیان موجود ہیں اللہ کریم نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے اور الحمدللہ ہمارے ساتھی ایک مدرسۃ المدینہ میں ہم نے تعلیم حاصل کی ہے اور الحمدللہ بہت ہی پیارے انداز سے جب قرأت کا معاملہ ہے تو بہترین قاری ہیں، جب حضور کی نعت کا معاملہ ہے تو بہترین نعت خواں ہیں، اور جب درس و تدریس کا معاملہ ہے، بیان کا معاملہ ہے، مسلک کے حوالے سے کوئی معاملہ ہے تو اس کے اندر مجاہد اہل سنت بھی ہیں. میری مراد جناب حضرت علامہ مولانا قاری نعمان رضا مدنی جامی صاحب سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بہت ساری مصروفیت نے ہمیں ٹائم عطا فرمایا اور بالخصوص شکریہ ہمارے اسسٹنٹ ڈائریکٹر عبدالرحمن خان زئی صاحب کا جو کہ وہ وسیلہ بنے، اور ساتھ موجود ہیں ہمارے بھائی محمد خالد قادری صاحب جو کہ اثر راز سے دین متین کی خدمت کر رہے ہیں، مسلک رضا کی خدمت کر رہے ہیں اور ان کے صاحبزادے آج ہمارے درمیان موجود ہیں. بہت ہی پیارے شناخت ہیں اوکاشا خالد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ خیریت سے؟ ٹھیک. الحمدللہ. علامہ صاحب کے لیے جیسے میں نے کہا تھا کہ بہترین قاری بھی ہیں، تو چلتے ہیں قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت علامہ صاحب سے سماعت کریں. جی علامہ صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والحب ذو العصف والریحان سبحان اللہ. فبأي آلاء ربكما تكذبان. سبحان اللہ. سبحان اللہ. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. کیا بات ہے، واہ، سبحان اللہ. سبحان اللہ. فبأي آلاء ربكما تكذبان.
ماشاءاللہ بہت پیارے انداز سے قاری صاحب نے کلام ربانی کی تلاوت فرمائی. ملتمس ہوں بھائی اوکاشا خالد صاحب سے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام پیش فرمائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کیوں بھلا بیکار کی باتیں کریں, کیوں بھلا بیکار کی باتیں کریں, کیوں بھلا بیکار کی باتیں کریں, ہر گھڑی سرکار کی باتیں کریں, ہر گھڑی سرکار کی باتیں کریں, ہر گھڑی سرکار کی باتیں کریں. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ پڑھ کر صبح و شام, وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ پڑھ کر صبح و شام, گیسو و رخسار کی باتیں کریں, گیسو و رخسار کی باتیں کریں, گیسو و رخسار کی باتیں کریں, ہر گھڑی سرکار کی باتیں کریں. ہم نے دیکھے ہیں بیابان عرب, ہم نے دیکھے ہیں بیابان عرب, کیسے لالا زار کی باتیں کریں, کیسے لالا زار کی باتیں کریں, کیسے لالا زار کی باتیں کریں, ہر گھڑی سرکار کی باتیں کریں. جن کی پاکی کا بیان قرآن میں ہے, جن کی پاکی کا بیان قرآن میں ہے, شاہ کے گھر بار کی باتیں کریں, شاہ کے گھر بار کی باتیں کریں, شاہ کے گھر بار کی باتیں کریں, ہر گھڑی سرکار کی باتیں کریں. گرمی محشر سے بچنا ہے اگر, گرمی محشر سے بچنا ہے اگر, گیسوئے خمدار کی باتیں کریں, گیسوئے خمدار کی باتیں کریں, گیسوئے خمدار کی باتیں کریں, ہر گھڑی سرکار کی باتیں کریں. جو لکھے احمد رضا نے عبید, جو لکھے احمد رضا نے عبید, آؤ نے اشعار کی باتیں کریں, 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 ہر گھڑی سرکار کی باتیں
کریں ہر گھڑی سرکار کی باتیں کریں. ماشاءاللہ کیا بات ہے، سبحان اللہ. بہت پیارا انداز سے کاشا خالد نے ہدیہ نعت پیش فرمائی. عالم دین موجود ہیں علامہ نعمان رضا مدنی کا جامع دامت برکاتہم العالیہ. آپ سے سوال یہ کہ میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قرآن سے ثبوت. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. دنیا بھر میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے چرچے ہیں، اور کیوں نہ ہو کہ سرور دو عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم یہ وجہ تخلیق کائنات ہے. حضور کی ہی وجہ سے ہم دنیا میں بھیجے گئے. یہ چرند، یہ پرند، یہ چاند، یہ سورج، یہ تارے، یہ ستارے، یہ آسمان، یہ زمین، سب کو سرور دو عالم کی تخلیق کی برکت کی وجہ سے. بڑا خوبصورت آپ نے سوال پوچھا کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے کیا ثابت ہے. دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم نے بہت سی چیزوں کا بیان فرمایا. کچھ چیزیں جو ظاہراً ہیں اور کچھ چیزیں معنن بیان کی جاتی ہیں، اور کچھ چیزوں کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. اب حضور کی جو آمد ہے، سرور دو عالم کا میلاد ہے، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش جسے ہم برتھ ڈے کہتے ہیں، اب اس کا بیان قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے کئی مقامات پر کیا. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم کا ارشاد ہے، سورہ توبہ کی آخری آیات ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. فرمایا خالق کائنات نے کہ لقد جاءکم، بے شک تمہارے پاس آئے، تم میں سے ایک رسول. اب جاء یہ لفظ عربی کا ہے جس کا اردو میں معنی ہے آنا. حضور سرور دو عالم حضور خاتم النبیین تشریف لائے دنیا میں. پھر اسی طریقے سے اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں اور جگہوں پر سرور دو عالم کے آنے کا تذکرہ کیا. کہیں پر برہان کے نام سے تذکرہ کیا، کہیں پر رسول کے نام سے تذکرہ کیا، کہیں پر رسول نبی کے نام سے تذکرہ کیا. تو یہ قرآن مجید فرقان حمید میں جگہ پر جگہ اللہ کریم نے اس چیز کا تذکرہ کیا. اب ایک سوال یہ آ جاتا ہے کہ چلو حضور کے آنے کا تذکرہ تو ہو گیا قرآن میں، اب کیا جب آنے کا تذکرہ ہوگا تو کیا خوشی بھی منائیں؟ جی بالکل منائیں. یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، یہ ہمارے ایمان کی دلیل ہے. اب خوشی کیوں منائیں؟ کیا اس نے منائی تھی، کیا اس نے منایا تھا؟ اب یہ سوالات چھوڑ دیں. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں اپنے ناظرین کرام کو کہ آپ یہ دیکھیے آپ کے گھر کے اندر بچہ پیدا ہوتا ہے، بیٹا پیدا ہوتا ہے، بیٹی پیدا ہوتی ہے. جب وہ دنیا میں آتا ہے تو کیا اس کے آنے کی خوشی نہیں مناتے؟ والدین کہیں گے بالکل مناتے ہیں. تو مجھے بتائیے ذرا، جب اپنے بیٹے کی خوشی آپ کو ہوتی ہے، جب اپنی بیٹی کی پیدا ہونے کی آپ کو خوشی ہوتی ہے، تو کیا وجہ ہے کہ جب سرور دو عالم جو آپ کے بچوں کے آنے کی وجہ ہے، جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے بچوں کو پیدا فرمایا، وہ شخصیت کہ ہم ان کی اگر آمد کی خوشی مناتے ہیں تو اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہوتا ہے. دوسری چیز کے اندر میں یہ ناظرین کرام کو بتانا چاہوں گا کہ سرور دو عالم حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی جو طریقہ ہے خوشی منانے کا، اسے اگر جائز طریقے سے مناتے ہیں آپ تو اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہوتا ہے. لیکن اگر اس کے اندر ناجائز چیزوں کو شامل کرتے ہیں تو یقیناً یہ عمل بھی جو ہے وہ قابل گرفت ہو جاتا ہے، اور اس پر جو ہے وہ علماء گرفت کرتے ہیں. اور اپنے تمام اہل سنت کے اندر الحمدللہ جتنے بھی علماء ہیں یہ اس بات کا ببانگ دور اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ بھائی حضور کا میلاد منانا ہے، اچھے طریقے سے منانا ہے، کسی کو تکلیف نہیں دینا ہے، اور شرعی اعتبار سے جو ہے ان چیزوں کو منانا ہے. تو اس کے اندر ثواب بھی ہے اور خوشی کا اظہار بھی، اور اپنے ایمان کی دلیل بھی اس کے اندر شامل ہے. ماشاءاللہ بہت پیارا، بہت خوبصورت انداز سے علامہ صاحب سوال کا جواب آپ نے عطا فرمایا. اور ماشاءاللہ ناظرین، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے علامہ صاحب نے کتنی پیاری بات بتائی. میں ایک اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے آپ کے کتاب جیسے میں ایک چیز بہت یہاں آپ کو کوٹ کرنا چاہوں گا یا آپ کو بتانا چاہوں گا کہ شب قدر سے بھی افضل رات حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے شک سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شب ولادت شب قدر سے بھی افضل ہے، کیونکہ شب ولادت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس دنیا میں جلوہ
جلوہ گر ہونے کی رات جبکہ لیلۃ القدر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کردہ شب ہے، اور جو رات ظہور ذات سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وجہ سے مشرف ہو، وہ اس رات سے زیادہ شرف و عزت والی ہے، جبکہ ملائکہ نزول کے بنا پر مشرف ہیں۔ تو ناظرین، یہ مہینہ، یہ ربیع الاول شریف ہمارے لیے عیدوں سے بھی بڑھ کر عید ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کے یہاں 12 ربیع الاول شریف مسلمانوں کے لیے عیدوں کی بھی عید ہے۔ یقیناً حضور پر نور شاف یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں میں شاہ بہرو بر کر جلوہ گر ہوئے، اور ساتھ ہی ناظرین ہم سب کے لیے یہ عیدوں کی عید ہے۔ وقت ہوا کہ وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ رمادہ ہوٹل کی روایتی مہمان نوازی اور والہانہ استقبال اب باب سندھ میں بھی بہت جلد۔ رمادہ گراؤنڈ اور فرسٹ فلور پر شاندار شاپنگ مال اور ٹاپ فلورز پر 4 اسٹار برانڈڈ اپارٹمنٹ۔ یا حبیبی یا محمد یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ آمد مصطفیٰ سے ہے پھولا پھلا چمن چمن، آمد مصطفیٰ سے ہے پھولا پھلا چمن چمن، آئی بہار ہر طرف کھلنے لگا چمن چمن، شادی ہے مقام میں نقل ہے سب قیام میں، ڈالیاں ہیں سلام میں، سر ہے جھکا چمن چمن، آئی بہار ہر طرف کھلنے لگا چمن چمن، جھومتا ہے شجر شجر تازہ ہوا ہے پھول پھول، سبزہ ہوئی روش روش دل سے بھرا چمن چمن، آئی بہار ہر طرف کھلنے لگا چمن چمن، باد خزاں کو چھانٹتے خوشبو میں سب کو آٹتے، پھرتی ہے تیرے بانٹتے باد صبا چمن چمن، آئی بہار ہر طرف کھلنے لگا چمن چمن، نعت میں کیلو کال میں، نعت میں کیلو کال ہو، مدحت ذی جلال ہو، اکبر خوش مقال ہو،
نغمہ سرا چمن چمن آمد مصطفیٰ سے ہے پھولا پھلا چمن چمن. ماشاءاللہ سبحان اللہ. بھائی اسامہ خالد آپ نے بہت پیارے انداز سے ہدیہ نعت پیش فرمائی. علامہ نعمان رضا مدنی جامعہ دامت برکاتہم العالیہ موجود ہیں. علامہ صاحب ایک سوال اور تھا ناظرین کا کہ میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو لوگ نہیں مناتے ان کے بارے میں کیا ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا حکم ہے ان کے بارے میں؟ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں نہ منانے کی. ایک تو یہ ہے کہ انسان بغض میں نہ منائے اور دل میں اس چیز کو برا مانے کہ جو لوگ مناتے ہیں، اس کا حکم الگ ہے. اور کوئی کسی وجہ سے نہیں مناتا اس کا حکم الگ ہے. دونوں کے احکامات جو ہے وہ جدا جدا ہے. اب جو معذلہ اس کو شرک سمجھتے ہیں یا اس کو غلط سمجھتے ہیں تو ان کا حکم شریعت مطہرہ کا سخت ہے، کیونکہ سرور دو عالم حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میلاد ہے یہ شرک کی کاٹ ہے. شرک کا مطلب ہوتا ہے وہ چیزیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں یا اللہ کی صفات میں جو ہے وہ شریک کر لینا، اسے شرک کہا جاتا ہے. اور کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیدائش سے پاک ہے، میلاد سے پاک ہے، پیدا ہونے سے پاک ہے، اس وجہ سے یہ شرک کا یہاں تو شائبہ بھی نہیں ہے، بلکہ میلاد النبی جو ہے یہ شرک کی کاٹ ہے، یہ شرک کو ختم کر دیتا ہے. یہ وہ کام ہے، یہ وہ فعل ہے جو شرک کو ختم کر دیتا ہے. اب وہ لوگ کہ جو کسی وجہ سے نہیں مناتے، مثال کے طور پہ آنے کی خوشی ہے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن ان کے پاس اس طرح کے وسائل نہیں ہیں، وہ گھر کو سجا نہیں سکتے، اس کے علاوہ اس طرح کے کوئی نہ کوئی معاملات نہیں کر سکتے، تو ان کا معاملہ الگ ہے. وہ اس زمرے کے اندر نہیں آتے ہیں، وہ سختی کے حکم میں نہیں آتے ہیں. اس وجہ سے میلاد منانے کی خوشی تو ہر ایمان والے کو ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. جس کو اللہ نے ایمان عطا فرمایا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی مٹھاس عطا فرمائی، وہ سرور دار حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی جو ہے خوشی جو ہے وہ منایا کرتا ہے. اس وجہ سے یہ ذہن سے یہ چیز نکال دیں کہ یہ جو سرور دو عالم کے جو میلاد منانے کا جو سلسلہ ہے یہ کوئی معاذ اللہ کوئی عبث کام ہے، کوئی خیر والا کام نہیں، بلکہ ایسا نہیں، بلکہ اس کے اندر خیر خوشی ہے. اور ضرور منائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی خوشی مناتا ہے، یعنی کہ وہ اپنے انداز سے وہ خالق ہو کے خوشی منا رہا ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان بھی خوشی مناتے ہیں، اہل بیت اطہار نے خوشی منائی ہے، اولیاء کاملین نے خوشی منائی ہے، تو ہم بھی انہی کی پیروی کرتے ہوئے خوشی منا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سرور دو عالم کے آنے کی خوشی منانے کی توفیق دے. اور جو ماشاءاللہ حیدرآباد نیوز والوں نے یہ پروگرام شروع کیا ہے سرور کونین، مرحبا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے اللہ تبارک و تعالی کو اور عروج اور ترقی عطا فرمائے. ماشاءاللہ. علامہ صاحب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ہمارا چوتھا سال ہے اس پروگرام کا. اچھا علامہ صاحب اکثر لوگ ایسے ہیں کہ وہ بیچارے خود کوئی کام تو جسے کرتے نہیں ہیں. اب کوئی بندہ کامیابی کی طرف جانے لگے تو اس کو اکثر دیکھے گا یہ تنقیدیں کرتے ہیں. کوئی نیک کام کے لیے کام کرتا ہے تو اس کے اوپر تنقیدیں کرتے ہیں. بھائی جب خود نہیں کر سکتے تو ایسے لوگوں کے لیے حضرت کیا کیا جائے؟ دیکھیں کلو ذی نعمت محسود، کہ ہر جو ذی نعمت شخص جو ہے نا اس سے حسد کی جاتی ہے. تو حسد اگر کوئی کر رہا ہے تو اپنا نقصان کرتا ہے اور اس نعمت والے کو نقصان ہرگز نہیں کرتا ہے. تو وہ لوگ جہاں میں اچھے ہوتے ہیں کہ جو ترقی دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، بلکہ دعا دیتے ہیں کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور ترقی عطا فرمائے. تو بھی جہاں میں ابھی کم ہے، ہاں اس جہاں میں کم ہے، لیکن ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ان کے دل کے اندر جو ہے وہ رشک پیدا فرمائے. رشک جو ہوتا ہے اچھی چیز ہے، لیکن حسد جو ہے یہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے. تو اس لیے رشک کیجیے، حسد نہ کیجیے، کیونکہ یہ تقسیم ہے اللہ کی. اللہ نے کسی کو بڑا مقام دے دیا، کسی کو نہیں دیا، کسی کو خوبصورتی دے دی، کسی کو نہیں دی، کسی کو بڑا منصب دے دیا، کسی کو نہیں دیا. تو اللہ کی تقسیم ہے، یہ تو اللہ کی تقسیم پر انسان کو راضی رہنا چاہیے، اس کے اندر کوئی اعتراض نہیں کرنا چاہیے. اچھا علامہ صاحب ربیع الشریف کا برکت و عظمت والا مہینہ میں چاہتا ہوں کہ ہمیں ناظرین کو کوئی خوبصورت سی جو حدیث شریف درود شریف کے حوالے سے کوئی خوبصورت سی بات ہمیں ناظرین دیکھیں میں پیغام دوں گا میں تمام ناظرین کو کہ اس وقت سرور دو عالم کی جو امت ہے پریشان ہے سیلاب کے حوالے سے. دیکھیں جب تک ہمارا میڈیا دکھاتا ہے اس کو تو لوگ سمجھتے ہیں کہ واقعی مسئلہ ہے. جب میڈیا دکھانا بند کر دیتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں مسئلہ بھی ختم ہو گیا. ایسا نہیں ہے. سیلاب زدگان آج بھی اور کئی دن تک وہ مصیبت میں رہیں گے، کیونکہ ان کا سارا گھر بار تباہ ہو چکا ہے، ان کا کاروبار تباہ ہو چکا ہے، وہ روڈوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ابھی تک وہ مصیبت میں ہے. تو سرور دو عالم کا میلاد منائیں، اور اس طرح کے منائیں کہ اگر آپ کو اللہ نے دیا ہے تو آپ ان کی مدد کرتے ہوئے منائیں انشاءاللہ.
جن کا ہم میلاد منا رہے ہیں وہ انشاءاللہ بڑے خوش ہوں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ علامہ نعمان رضا مدنی صاحب بہت پیارے خوبصورت انداز سے گفتگو فرما رہے تھے۔ اچھا بھائی اسامہ صاحب، آپ نے کب سے نعت شریف پڑھنا سیکھی؟ نعت شریف ماشاءاللہ بچپن سے پڑھ رہے ہیں، والد صاحب ہمارے نعت خواں ہیں تو ان کو دیکھ دیکھ کے شوق پیدا ہوا، تو بچپن سے ہی پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اچھا کون کون سا نعت ہے ماشاءاللہ فیملی میں؟ فیملی میں والد صاحب ہیں، میرے 2 بھائی ہیں، اور ابھی 2 چاچو کے بیٹے ہیں، وہ بھی چھوٹے ہیں لیکن پڑھتے ہیں نعت ماشاءاللہ۔ یعنی حضور کی نعت کا شوق جو چلیے ماشاءاللہ پوری نعت خواں ہیں۔ بندہ بچپن سے نعت کا شوق رکھتا ہے، پھر وہ 55 میں چلا جاتا ہے، تب بھی حضور کی نعت کا شوق جو ہے بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہاں، میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا۔ حضرت اگر یہ ترنم میں جا کر سبحان اللہ ہمارے ناظرین جو ہے نا لطف اندوز ہو جائیں گے۔ ترنم میں تو آپ سنائیں ماشاءاللہ، اسامہ سنائیں ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ علامہ صاحب نے بہت پیاری خوبصورت سی بات اشعار کہا ہے کہ بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں، بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں، بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں، میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا ہوں، میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا ہوں۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں، میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ 2 اشعار کی کوئی خصوصی نعت شریف آپ بھی ہمیں سنائیں۔ دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا، دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا، دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا، ذکر رسول پاک بلایا نہ جائے گا، ذکر رسول پاک بلایا نہ جائے گا، روشن رہے گا داغ فراق شہ امم، روشن رہے گا داغ فراق شہ امم، یہ وہ چراغ ہے جو بجھایا نہ جائے گا، یہ وہ چراغ ہے جو بجھایا نہ جائے گا، مانے گا ان کی بات خدا حشر میں نصیر، مانے گا ان کی بات خدا حشر میں نصیر، بن مصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا، بن مصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا، ذکر رسول پاک بلایا نہ جائے گا۔ ماشاءاللہ بہت پیارے انداز سے اسامہ بھائی آپ نے نعت شریف پیش کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ علامہ صاحب آپ تشریف لائے، تقسیم کے وقت عطا فرمائے، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین انشاءاللہ کل نئے مہمان کے ساتھ نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ پروگرام آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا گلیمت پینٹس کرونا پینٹس روایت کوکنگ آئل، المدینہ فلور ملز، بیچ وار بیٹریز، رمادہ ہوٹل، حاجی محفوظ شیمال ہاؤس، بابا گروپ آف کمپنیز، لاسیبا بیٹ و دیگر دوست احباب نے ناظرین حضور کا میلاد مناتے رہیں، جھنڈے لگائیں، خوشیاں منائیں، مگر سیلاب زدگان کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل رکھیں۔ علامہ صاحب میں چاہوں گا کہ عالم اسلام کے لیے اور جن احباب کا تعاون ہو جو اسپانسر ہیں ہمارے، ان کے لیے تمام حیدرآباد نیوز کی ٹیم کے لیے دعا فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، یا الہ العالمین۔ اس پروگرام کو قبول فرما، مولا کریم اس میں جنہوں نے تعاون کیا مولا کے تعاون کو قبول فرما، ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما، سرور دو عالم کی جو پیاری امتیوں میں سے جو امت مولا کریم جو پریشان ہے سیلاب زدگان کی صورت میں، جس طریقے سے پریشان ہے مولا کی پریشانی کو دور فرما، مولا کریم ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما، ہم سب کو درازی عمر بالخیر عطا فرما،
ہم سب کو، حیدرآباد نیوز والوں کو، تمام لوگوں کو مدینے کی، مکی کی، بغداد و اجمیر کی باذوق بادب حاضری عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. رمادہ ہوٹل کی روایتی مہمان نوازی اور والہانہ استقبال اب باب سندھ میں بھی بہت جلد. رمادہ گراؤنڈ اور فرسٹ فلور پر شاندار شاپنگ مال اور ٹاپ فلورز پر 4 اسٹار برانڈڈ اپارٹمنٹ. يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك